بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ عزاداری سیریز میں ہم پھر آپ کی خدمت میں خیر مقدم کہتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی گفتگو یہاں پر آ کر رکی تھی کہ کمیش شاعر امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں آئے، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا مرثیہ پڑھا اور امام باقر اور آپ کے اہل خانہ نے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی، ماتم کیا۔ آج ہم امام صادق علیہ السلام کی عزاداری کے سلسلے میں آپ سے گفتگو کریں گے کہ امام صادق علیہ السلام نے بھی اپنے اجداد کی پیروی کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی، ان کا ماتم کیا۔ امام صادق علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرنے کا حکم دیتے تھے اور آپ اس طرح فرمایا کرتے تھے: ان یوم عاشورا احرق قلوبنا وارسل دموعنا وارض کربلا اورثتنا الکرب والبلاء فعلى مثل الحسین فلیبکی الباقون فان البکاء علیہ یمحو الذنوب ایھا المؤمنون۔ امام فرماتے ہیں کہ عاشور کا دن ہمارے لیے بڑی مصیبت کا دن ہے۔ ان یوم عاشورا احرق قلوبنا، کہ عاشور کے دن نے ہمارے دلوں کو جلا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عاشور کے دن ہمارے جد امام حسین علیہ السلام پر بہت بڑی مصیبت آئی، آپ کے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، ہماری آنکھوں میں اس مصیبت نے آنسو کو جاری کر دیا۔ سرزمین کربلا سے ہمیں وراثت میں کرب اور مصیبت ملی ہے، بلا ملی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرزمین کربلا میں ہمارے جد امجد امام حسین علیہ السلام کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ سرزمین کربلا میں مصیبتوں کا پہاڑ امام حسین علیہ السلام پر ٹوٹ گیا۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسین جیسوں پر رونے والوں کو رونا چاہیے، اس لیے کہ اے مومنین، امام حسین علیہ السلام پر رونا، گریہ کرنا گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نہ یہ کہ صرف اپنے اصحاب کو حکم دیتے ہوں کہ تم گریہ کرو، بلکہ امام خود بھی اپنے جد امجد امام حسین علیہ السلام پر گریہ فرمایا کرتے تھے اور عزاداری کیا کرتے تھے۔ شیخ طوسی نے ابن سنان سے ایک روایت نقل کی ہے۔ ابن سنان کہتے ہیں کہ میں عاشور کے دن امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام گریہ فرما رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ میں نے کہا مولا آپ آخر کیوں رو رہے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے کہ آپ رو رہے ہیں؟ اللہ آپ کو کبھی نہ رلائے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: اے ابن سنان، کیا تم غافل ہو؟ آج عاشور کا دن ہے، عاشور کا دن یعنی مصیبت کا دن ہے۔ آج کے دن ہمارے جد امام حسین علیہ السلام کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ کیا میں آج کے دن نہ رہوں؟ اس مصیبت کے دن نہ رہوں؟ یہ مصیبت کا دن ہے، اس دن رونا چاہیے، عزاداری منانا چاہیے۔ مرحوم کلیلی نے اپنی کتاب کافی میں داؤد رقی سے ایک روایت نقل کی ہے کہ داؤد رقی کہتے ہیں کہ ایک دن میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو کیا دیکھا کہ امام علیہ السلام نے پانی مانگا۔ جب آپ پانی پینے سے فارغ ہو گئے تو آپ گریہ کرنے لگے اور رونے لگے۔ میں نے پوچھا مولا آخر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابن سنان، جو بھی شخص پانی پینے کے بعد میرے جد امام حسین علیہ السلام کے قاتل پر لعنت بھیجے گا اور امام حسین اور ان کے اہل بیت پر اور ان کے ساتھیوں پر صلوات بھیجے گا، اللہ اس کے 1,00,000 گناہ معاف کر دے گا اور 1,00,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ یہ کہہ کر امام علیہ السلام گریہ کرنے لگے، رونے لگے اور امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کو یاد کرنے لگے۔ امام کاظم علیہ السلام نے بھی اپنے جد امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پر گریہ کیا اور آپ نے عزاداری کی۔ امام رضا علیہ السلام اپنے بابا امام کاظم علیہ السلام کے بارے میں یوں ارشاد فرماتے ہیں۔ پہلے آپ فرماتے ہیں کہ محرم کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں اس مہینے میں جنگ کرنا حرام تھا، خون بہانا حرام تھا، لیکن اس مہینے میں ہمارا خون بہایا گیا، ہمارے خون کا بہانا مباح سمجھا گیا۔ ہمارے بچوں
اور ہماری عورتوں کو اسیر کیا گیا، در بدر گھمایا گیا، ہمارے مال و اسباب کو لوٹا گیا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا تھا، میرے بابا امام کاظم علیہ السلام محرم کے پہلے عشرے میں کسی کو بھی ہنستے ہوئے اور مسکراتے ہوئے نظر نہیں آتے تھے، بلکہ ان پورے 10 دنوں میں آپ کے اوپر غم طاری رہتا تھا اور غم کا غلبہ رہتا تھا۔ اور جب عاشور کا دن، یعنی وہ دن کہ جس دن امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، عاشور کا پورا دن ان کے اوپر مصیبت کا دن تھا اور شدید مصیبت آپ کے چہرے سے جھلکتی تھی، اور آپ پورا دن عزاداری، ماتم اور گریہ کرتے ہوئے گزارتے تھے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ امام کاظم علیہ السلام بھی اپنے جد امام حسین علیہ السلام پر گریہ فرما رہے ہیں، اور پورے 10 دن آپ کو کوئی ہنستے ہوئے اور مسکراتے ہوئے نہیں دیکھتا تھا۔ میری آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ ہم بھی اپنے امام علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے ایام عزا میں ہنستے ہوئے اور مسکراتے ہوئے نظر نہ آئیں، بلکہ امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پر گریہ کریں اور اپنے چہروں کو اس طرح رکھیں جیسے یہ مصیبت ہمارے اوپر پڑی ہے۔ آج ہم اپنی اس گفتگو کو یہیں روکتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈز میں آپ کی خدمت میں دوسرے ائمہ علیہ السلام کے عزاداری کرنے کو اور امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پر گریہ کرنے کو بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔